بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نے آج سے 20 سال پہلے زمین خریدی، اب اس کے انتقال کو جو ہے وہ چیلنج کر دیا گیا۔ یہ زمین جو ہے دو خواتین سے خریدی گئی تھی اور اس میں ایک بینڈ سے 3 کنال اور کچھ مرلے اور دوسری بینڈ سے بھی 3 کنال اور کچھ مرلے زمین خریدی گئی۔ اب ہوا یہ کہ ان کو ایک ساتھ پیسے دیے گئے اور ایک ساتھ پہلے جو ہے وہ اسٹام کروا لیا گیا، لیکن جب انتقال کروانے گئے تو ایک انتقال جو ہے وہ پہلے درج ہو گیا اور دوسرا انتقال جو ہے وہ بعد میں درج ہوا۔ وہ 10-15 دن بعد دوسری بہن گئی اور اس نے انتقال جو ہے اب وہ کر کے دیا۔ اب انہوں نے کیس یہ کیا ہے جی، ایک بہن نے جگہ سیل کی تھی اور دوسری بہن جو ہے وہ بطور گواہ یہ سارے معاملات میں موجود تھی، تو یہ دھوکے سے اور فراڈ سے جو ہے یہ ایک بہن کی جگہ جو ہے وہ اضافی جو ہے وہ نام کروا لی گئی ہے، اور جس خاتون کی جگہ نام کروائی گئی ہے وہ 2016 میں وفات پا چکی ہے، اور وہ پردہ نشین خاتون تھی اور ضعیف العمر تھی۔ یہ دو جو ہے مین اس میں دعوی استقرار حق منسوخی انتقال کرتے ہوئے رکھے گئے ہیں۔ اور جو خاتون وفات پائی ہے اس کا جو شوہر ہے اس کے سائن اور انگوٹھا بھی جو ہے وہ انتقال میں موجود ہے۔ تو اب جس بندے پر کیس کیا گیا ہے وہ ان معاملات کو زیادہ سمجھتا نہیں ہے، اس کو ابو کی طرف سے یہ وراثتی زمین آئی ہے، قبضہ جو ہے وہ 20 سال سے اس کے پاس ہے، اس نے وہاں پر جو ہے وہ باغ وغیرہ لگایا ہوا ہے، تو وہ بہت پریشان ہے۔ اور پتہ چلا ہے کہ ان کے بڑوں نے جتنی بھی زمین بیچی ہے یہ والا گروہ جو ہے ایسے ہی ان پر جو ہے وہ اسٹے وغیرہ لیتا ہے، اور پھر ان کے انتقالات جو ہیں چونکہ سب کے ڈائریکٹ انتقال ہوئے ہیں ان کو چیلنج کرتا ہے اور لوگوں کو تنگ کرتا ہے اور لوگوں سے پیسے بٹور کے پھر کیس جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب بھی آپ زمین خریدیں تو سب سے پہلے جو ہے آپ اس کی رجسٹری کروائیں اور پھر انتقال کروائیں۔ میں کم از کم میں تو ڈائریکٹ انتقال کے جو ہے وہ حق میں نہیں ہوں، کیونکہ انتقال میں جو ہے وہ اس طرح سے تفصیلات نہیں لکھی ہوتی جس طرح سے رجسٹری میں جو ہے وہ لکھی ہوتی ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ گواہان بھی اصل وفات پا چکے ہیں اور خریدار بھی جو ہے وہ بھی وفات پا گیا ہے، سیل کرنے والے بھی وفات پا گئے ہیں، تو ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ معاملات کو عدالت میں لے جائیں اور اس کے بعد نوٹس ہو، اسٹے لگے، یہ بدنام ہو اور پھر جھگڑے چلیں اور پھر ان کو ذلیل و رسوا کر کے جو دیہڑی لگے لگا لیں۔ دیکھیں بات یہ ہے، میں نے 1000 مرتبہ بتایا ہے کہ جب کبھی بھی آپ کے ساتھ ایسا معاملہ بن جائے تو آپ مشکل کا سامنا کریں، مشکل کا مقابلہ کریں، اور اگر آپ حق پر ہیں اور یقیناً جو حق پر ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیاب ہوں گے۔ ٹائم ضرور لگے گا لیکن جیت جو ہے وہ سچ کی ہوگی، حق کی ہوگی۔ تو ایسے کیسوں میں سب سے پہلے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے، ڈٹ کے جو فراڈیا گروہ ہے یا فراڈیا گینگ ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور آپ نے اگر زمین خریدی ہے پرانی تو کم از کم اس کا ریکارڈ جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں، اور پرت پٹوار اور پر سرکار دونوں آپ کو نکلوا کے اپنے پاس رکھنے چاہیے۔ اور اس بھائی نے آگے زمین کہیں ٹھیکے پر دی ہے تو اسٹامپ تک بھی نہیں کیا ہوا، تو وہ بھی اسٹامپ کرنا ضروری ہے۔ ابھی کل ایک بھائی بتا رہا تھا کہ میں نے زبانی کلامی اپنی زمین ٹھیکے پر دے دی ہے، تو پہلے وہ بندہ ٹھیکہ دیتا تھا، اب نہ وہ ٹھیکہ دے رہا ہے نہ وہ قبضہ دے رہا ہے، کہتا ہے جو ہوتا ہے کر لو۔ وقتی طور پہ پریشانی تو بن گئی نا، لہٰذا زمین ٹھیکے پر دیتے ہوئے، کرائے پر دیتے ہوئے، ٹھیک ہے جی، لیز پر دیتے ہوئے آپ ہمیشہ جو ہے وہ قانونی تقاضے پورے کریں تاکہ بعد میں آپ کے لیے کوئی مسئلہ مسائل جو ہے وہ نہ بنے۔ تو ماں کے پیٹ سے کوئی سیکھ کر نہیں آتا، جب مشکل آ جائے اور آپ حق پر ہو تو آپ کو ڈٹ کر جو ہے اس مشکل کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ پراپرٹی کی خرید و فروخت میں بہتر ہے کہ جو بندہ اس معاملات کو سمجھتا ہے اس کے ذریعے سے یا کم از کم اس سے مشورہ کر کے چیزوں کی خرید و فروخت کرے، انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ آپ کو فائدہ ہوگا۔